آج کی ویڈیو میں ہم تیموری سلطنت کی فیملی ٹری کی بات کریں گے۔ اس ویڈیو کے پہلے حصے میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے امیر تیمور تک کے شجرے کی بات کر چکے ہیں، چنانچہ آج ہم امیر تیمور اور اس کی اولاد دیکھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ امیر تیمور کے بچے کتنے تھے اور اس کے کس بچے کی نسل سے برصغیر کی ایک عظیم سلطنت وجود میں آئی۔ تیمور نے کس عثمانی سلطان کو ایک پنجرے میں قید کر لیا تھا اور پھر سلطان اور اس کی بیوی کی ایسی بے حرمتی کی کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ اور کیا آج تیمور کی اولاد دنیا کے کسی حصے میں پائی جاتی ہے؟ ویورز، میں ہوں احتشام ارشد اور آپ دیکھ رہے ہیں دا انفوٹینمنٹ چینل۔ اس فیملی ٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں 14ویں صدی کے آغاز میں امیر تارگائی پہ آنا پڑے گا، جو چنگیزی سلطنت کی چغتائی خانیت مطلب موجودہ ازبکستان کے شہر سبز میں زندگی گزار رہے تھے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ تارگائی ایک عام سے کسان تھے جو منگولوں کے قبیلہ برلاس سے تعلق رکھتے تھے اور اپنے قبیلے میں سب سے پہلے اسلام لانے والوں میں سے تھے۔ سن 1336 میں شہر سبز میں رہتے ہوئے آپ کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا۔ انہوں نے اس بچے کا نام چنگیز خان کے نام تیموجن سے منسوب کر کے تیمور رکھا۔ ایک ٹانگ شل ہونے اور اس میں لنگڑا پن ہونے کی وجہ سے دنیا اسے تیمور لنگ یا تیمرلیم کے نام سے جانتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان کے والد نے تمام اسلامی روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی تربیت کی، جس کی بدولت محض 10 سال کی عمر میں تیمور نے قرآن حفظ کر لیا۔ ان دنوں چغتائی خانیت زوال پذیر تھی اور سلطنت 2 حصوں مشرقی اور مغربی چغتائی خانیت میں تقسیم ہو چکی تھی۔ 20 سال کی عمر میں پہنچ کے تیمور نے منگولوں کی بجائے ترک جنگجوؤں کی ایک فوج جمع کرنا شروع کر دی۔ اور یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ ترک منگول ہونے کی وجہ سے تیمور کبھی اپنے لیے خان کا لقب حاصل نہ کر سکا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خان خالصتاً منگولوں کی نسل سے ہوا کرتے۔ اسی طرح وہ کبھی اسلامی خلیفہ کا لقب بھی حاصل نہ کر سکا، جو اس وقت صرف قریش خاندان کے پاس تھا۔ چنانچہ تیمور نے افسانوی طور پہ اپنے آپ کو حضرت علی کی اولاد سے ہونے کا دعویٰ کر دیا اور اپنے لیے امیر کے لقب کا انتخاب کیا۔ اگر اس کی فتوحات کی بات کی جائے تو تیمور نے ان تمام علاقوں پہ قبضہ کرنا اپنا حق سمجھا جو چنگیز خان کی سلطنت میں شامل تھے۔ سن 1370 میں سمرقند کو اپنا ہیڈ کوارٹر بناتے ہوئے تیمور نے اپنی تیموری سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پورے سینٹرل ایشیا پہ قبضے کے بعد سن 1381 میں اس نے سابق منگول علاقہ ایران فتح کیا، جس کے بعد وہ بغداد کی طرف مڑا۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد فتح کرنے کے بعد اس نے 90,000 انسانی کھوپڑیوں سے 120 مینار بنوائے، جن میں زیادہ تر مسلمان شامل تھے۔ سن 1398 میں تیمور اپنی فوج کے ساتھ ہندو کش کے پہاڑوں کو چیرتے ہوئے برصغیر پہنچا۔ اس نے پنجاب سے دہلی تک کے رستے میں آنے والے تمام شہروں کو ملیا میٹ کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ ان حملوں میں کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، جن میں بچے اور عورتیں بھی شامل تھیں۔ عثمانی سلطنت بھی تیمور کے سامنے بے بس نظر آ رہی تھی۔ سن 1402 میں تیمور نے عثمانی سلطان بایزید اول کے خلاف مارچ کیا اور انقرہ کے قریب ایک خونخوار جنگ کے بعد سلطان کو قید کر لیا۔ سلطان بایزید کو ایک چھوٹے سے پنجرے میں ڈال کے سمرقند لے جایا گیا، جہاں تیمور سلطان کو اپنے مہمانوں کے سامنے نمائش کے طور پہ پیش کیا کرتا تھا، اور ویورز اسی قید میں سلطان بایزید کا انتقال ہو گیا۔ اس شکست کے نتیجے میں کچھ عرصہ پوری عثمانی سلطنت تیموری سلطنت کی ایک ویسل کے طور پہ رہی۔ سن 1404 تک تیموری سلطنت ترکی، ایران، کویت، عراق، شام، افغانستان، سینٹرل ایشیا، ہندوستان، پاکستان، رشیا اور یہاں تک کہ منگ سلطنت کے بارڈرز تک پہنچ چکی تھی، اور اس سلطنت کا کل رقبہ تقریباً 44 لاکھ مربع اسکوائر کلومیٹر تک پہنچ گیا۔ تیمور کا شاندار مقبرہ جو اس نے اپنی زندگی میں ہی بنوایا تھا، تیموری دارالحکومت سمرقند میں ایک فخر کا مقام سمجھا جاتا تھا، اور سن 1405 میں چائنیز منگ سلطنت کے خلاف ایک مہم کے دوران تیمور انتقال کر گیا،
اور اسے اپنے ڈیزائن کردہ مقبرے میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ ویورز، کچھ مورخین کے مطابق تیمور کی 43 بیویاں تھیں اور تاریخ میں اس کے 4 بیٹے اور 6 بیٹیاں ملتی ہیں۔ اگر تیمور کی جانشینی کی بات کی جائے تو اگرچہ اس کا سب سے بڑا بیٹا عمر شیخ مرزا تیموری فوج کا ایک مایہ ناز کمانڈر رہا اور شروعاتی فتوحات میں بہت مؤثر ثابت ہوا، لیکن تیمور نے اسے اپنا جانشین نامزد نہ کیا بلکہ ازبکستان میں فرغانہ کا گورنر بنا دیا، جہاں تیمور کی موت سے پہلے ہی اس کا انتقال ہو گیا۔ تیمور کا دوسرا بیٹا جہانگیر اس کا سب سے پسندیدہ بیٹا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ تیمور نے اپنی زندگی میں ہی اسے اپنا وارث یا جانشین نامزد کر دیا تھا۔ تاہم سن 1376 میں یعنی تیمور کی موت سے تقریباً 30 سال پہلے جہانگیر بھی انتقال کر گیا۔ تیمور کا تیسرا بیٹا میران شاہ ابتدائی طور پہ ایک طاقتور علاقائی گورنر اور فوجی کمانڈر رہا، جس نے تیمور کی فتوحات کے ساتھ ساتھ کئی بغاوتوں کو کچلنے میں بھی بہت مدد کی۔ تاہم اس کے چند فیصلوں کی وجہ سے تیمور نے اسے گورنر کے عہدے سے ہٹا دیا، جس کے بعد وہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھا اور حکومت کرنے کے قابل نہ رہا۔ لیکن ویورز، یہاں آپ کو بتاتے چلیں کہ 15ویں صدی کی مغلیہ سلطنت کی بنیاد رکھنے والا ظہیر الدین بابر میران شاہ کی نسل سے تھا، جس کا ذکر ہم آگے جا کے کریں گے۔ ویورز، جہاں تک تیمور کے چوتھے بیٹے شاہ رخ کی بات ہے تو تیمور کو یہ لگتا تھا کہ وہ حکومت کرنے کے لیے بہت نرم مزاج ہے، تو تیمور نے اسے بھی تخت کی دوڑ سے فارغ کر دیا۔ اس صورتحال میں تیمور نے اپنے پسندیدہ پوتے محمد سلطان کو اپنا جانشین مقرر کر دیا، لیکن محمد سلطان سن 1402 میں عثمانی سلطان بایزید کے خلاف لڑتے ہوئے مارا گیا۔ چنانچہ تیمور نے اپنے بستر مرگ پہ جہانگیر کے بیٹے پیر محمد یعنی اپنے ایک دوسرے پوتے کو اگلا شہنشاہ منتخب کر دیا، اور یہ تیمور کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہونے والی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ تیمور کی موت کے بعد تیموری خاندان میں ایک خانہ جنگی شروع ہو گئی، جس کے نتیجے میں پیر محمد تخت پہ بیٹھنے میں ناکام رہا۔ پیر محمد کی مخالفت میں سر فہرست میران شاہ کا بیٹا خلیل سلطان تھا۔ محض 2 سال کے اندر خلیل نے پیر محمد کو ایک وزیر کے ہاتھوں قتل کرا دیا، لیکن خلیل سلطان بھی اپنا تخت پہ بیٹھنے کا خواب پورا نہ کر سکا اور اسی خانہ جنگی کی نظر ہو گیا۔ ان دونوں کے انتقال کے بعد تیمور کے بیٹے شاہ رخ کے سامنے حکمرانی کا دعویٰ کرنے والا کوئی نہ تھا، تو وہ بہت آسانی سے تخت پہ بیٹھ گیا اور تیموری سلطنت کا تیسرا حکمران بننے میں کامیاب ہوا۔ ویورز، عمر شیخ کے تمام بیٹے اپنے باپ کے انتقال کے بعد اپنے چچا شاہ رخ کے زیر تسلط رہے، لیکن اس کے تخت پہ بیٹھتے ہی انہوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ شاہ رخ نے ان کے خلاف چڑھائی کرتے ہوئے اکثر کو قتل کر دیا اور بچے کچوں کو ملک بدر کر دیا۔ شاہ رخ نے اپنے باپ تیمور کی تمام پالیسیز کو ترک کر دیا۔ اس نے منگول عدالتوں کو ختم کر کے اسلامی شرعی عدالتوں کی بنیاد رکھی۔ اس نے دہلی سلطنت، عثمانی سلطنت اور منگ سلطنت، جہاں تیمور قتل و غارت کی داستان رقم کر چکا تھا، ان کے ساتھ تعلقات استوار کیے۔ لیکن ویور، سن 1447 میں شاہ رخ کے انتقال کے بعد ایک دفعہ پھر پوری سلطنت میں خانہ جنگی شروع ہو گئی۔ شاہ رخ کے بیٹے اور پوتے تخت کے لیے آپس میں لڑنے لگے، جس کا یہ نتیجہ نکلا کہ تیموری سلطنت کو اپنے کئی علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑا۔ لیکن شاہ رخ کا بیٹا الگ بیگ جیسے تیسے تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا، جو کہ ایک ایسٹرونومر اور میتھمیٹیشین تھا۔ جہاں تک اس کی سائنسی خدمات کی بات ہے تو اس نے الگ بیگ آبزرویٹری کی بنیاد رکھی، جہاں مختلف ستاروں اور سیاروں پہ ریسرچ کی جاتی تھی۔ اس کی انہی خدمات کی وجہ سے اسے 15ویں صدی کا ایک کامیاب ترین ایسٹرونومر قرار دیا گیا۔ اگر اس کی حکومت کی بات کی جائے تو وہ اپنے مختصر دور حکومت میں اپنی رڈ قائم کرنے میں ناکام رہا، جس کے نتیجے میں اس کے سگے بیٹے عبداللطیف نے اپنے کزنز کے ساتھ مل کے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ چنانچہ الگ بیگ نے اپنے بیٹے کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ اگلے 2 سال الگ بیگ کا بیٹا عبداللطیف اور اس کا بھتیجا عبداللہ مرزا تخت پہ بیٹھے، لیکن چونکہ تیموری خاندان کا ہر شخص تخت پہ بیٹھنا چاہتا تھا
تو ان دونوں کے لیے بھی حکومت کرنا آسان نہ تھا۔ چنانچہ سن 1451 میں ابو سعید مرزا تمام بغاوتوں کو کچلتے ہوئے تخت پہ بیٹھنے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے تخت پہ بیٹھتے ہی حکومت کے دعوے داروں یعنی اپنے کزنز اور وزیروں کا قتل عام شروع کیا۔ کسی کو زندہ جلا دیا جاتا تو کسی کو ابلتے پانی میں پھینک دیا جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ سلطنت میں کبھی کسی کی ہمت نہ ہوئی کہ اس کے خلاف جائیں۔ مورخین ابو سعید کو تمام تیموری شہزادوں میں سب سے کامیاب قرار دیتے ہیں، لیکن اپنی ان کامیابیوں کے باوجود وہ تیموری سلطنت کو پوری طرح بحال کرنے میں ناکام رہا۔ سن 1469 میں ایران میں قاراباغ کی جنگ میں ابو سعید قید ہوا اور پھر بعد میں اسے قتل کر دیا گیا۔ اس کی موت کے بعد تیموری سلطنت کی ایسی تباہی کا آغاز ہوا جسے کوئی روک نہ سکا۔ ابو سعید کی موت کے تقریباً 40 سال کے اندر تیموری سلطنت مکمل طور پہ بیرونی طاقتوں کے ہاتھ چلی گئی۔ سلطنت کا بچا کچا علاقہ مختلف تیموری شہزادوں نے آپس میں تقسیم کر لیا۔ اس کے بیٹے سلطان احمد کو سمرقند، سلطان محمود کو بدخشان اور حصار، الغ بیگ دوئم کو کابل اور غزنی، جبکہ عمر شیخ دوئم کو فرغانہ کا علاقہ ملا۔ ویورز، یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ عمر شیخ دوئم کے ایک بیٹے ظہیر الدین بابر جو فرغانہ کا گورنر بھی رہا، اس نے سن 1526 میں برصغیر پہ حملہ کیا اور وہاں اپنی مغل سلطنت کی بنیاد رکھ دی۔ اور اگر ہم مغل سلطنت کو تیموری سلطنت کا ایک تسلسل کہیں تو غلط نہ ہوگا۔ ظہیر الدین بابر کی نسل اپنے باپ کی طرف سے تقریباً 5 پشتیں پیچھے امیر تیمور، جبکہ اپنی ماں کی طرف سے 11 پشتیں پیچھے چغتائی خان سے جا ملتی ہے۔ جہاں تک موجودہ دور کی بات ہے تو امیر تیمور کی نسل جو مغل کہلاتے ہیں پاکستان میں کشمیر اور ہزارہ، جبکہ انڈیا میں اتر پردیش اور شمالی ہندوستان میں پائے جاتے ہیں۔ تو ویورز، ظہیر الدین بابر کے ہندوستان پہ حملے میں کس عثمانی سلطان نے اسے بارود اور توپیں عنایت کی؟ ہندوستان میں مغل سلطنت کا عروج کس حکمران کے دور میں آیا اور ایسٹ انڈیا کمپنی نے کیسے ان حکمرانوں کو قابو کیا؟ ویورز، مغل سلطنت کی فیملی ٹری دیکھنے کے لیے یہاں کلک کیجیے۔ تھینک یو سو مچ۔ اللہ حافظ۔